اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن انڈرسٹینڈنگ کے لیسن نمبر 3 کا پارٹ اے ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اینڈ 5 پڑھیں گے۔ اس سبق کے اختتام پر ہم 33 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 12,089 ٹائمز آئے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھنی ہے وہ ہے آیت نمبر 4، یعنی کہ مالکی یوم الدین۔ مالکی مالک ہے، مالکی مالک۔ مالکی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے مالکا، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ مالکا کی جمع ہے ملائکہ۔ اسی طرح مالکہ جس کا معنی ہے بادشاہ، مالکہ کی جمع ہے ملوک۔ اس کے بعد ہے یومی۔ یومی کا معنی ہے دن کا، جیسے ہم پڑھتے ہیں یوم الجمعہ، یوم عید، یوم القیامہ، اسی طرح یہ ہے یومی جس کا معنی ہے دن کا۔ یوم کی جمع ہے ایام۔ اس کے بعد ہے الدین۔ الدین کا مطلب ہے بدلے کے۔ یہاں پہ مالکی بھی اسم ہے، یوم بھی اسم ہے اور الدین بھی اسم ہے، لیکن یہاں پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ الدین کون سا اسم ہے، کیونکہ دین کے شروع میں الف اور لام لگا دیا گیا ہے، تو یہ کیا بن گیا ہے؟ اسم خاص، یعنی کہ اس میں معرفہ بن گیا ہے۔ دین کے دو معنی ہیں، پہلا ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، یعنی کہ دین اسلام۔ قیامت کے دن دنیا اور آخرت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہوگا۔ اس دن کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں اس نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے بلا جھجک بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ہر ٹائم ہم اس سے کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں ہر طرح سے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کو بھی بولنے کی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، صرف وہی بندہ بات کر پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورۃ العبس میں قیامت کا ہولناک منظر پیش کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، ماں باپ بہن بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی پہچان ختم ہو جائے گی، بلکہ اس وجہ سے نہیں پہچان پائیں گے کہ کہیں کوئی ہم سے ہماری کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو اس سبق میں ہم نے جو 7ویں عادت سیکھنی ہے وہ ہے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پلان بنائیے۔ ہم اگلے دن کا پلان بنا لیتے ہیں، پورے ہفتے کا پلان بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ پورے مہینے پورے سال کا بھی پلان بنا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پلان بنانا چاہیے۔ ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اپنے علم اور دیگر ذرائع کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت میں اس سے فائدہ ہو۔ جیسا کہ میں نے کورس کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم 12 عادات سیکھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 12 عادات سیکھنی ہیں۔ آپ میں سے جن ویورز نے ہمارے پچھلے لیکچرز نہیں اٹینڈ کیے وہ ہمارے پچھلے لیکچرز لازمی اٹینڈ کریں تاکہ پیچھے ہم نے جو عادات سیکھی ہیں وہ بھی ان کے بارے میں جان لیں۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا کرنا ہے، جو پہلی عادت ہم نے اپنانی ہے وہ ہے کہ ہم نے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے پلان بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی، ایا صرف، کا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، و اور ایا صرف، کا تجھ سے ہی، و ایاک اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ پہلے ہم نے اس آیت میں کیا پڑھا؟ ایاک نعبد یعنی صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت عابد، عبادت کرنے والا۔ جیسے ہم بہت ساری جگہوں پر اکثر لفظ پڑھتے ہیں عابد، تو عابد کا معنی کیا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ اسی طرح عابد سے نکلا ہے معبود۔ معبود کا معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔
उसके बाद है वइय्याक नस्तईन, यानी हम सिर्फ तुझ से ही मदद मांगते हैं, मदद चाहते हैं। यहाँ पे वइय्याका और सिर्फ तुझ से ही, नस्तईन मदद चाहते हैं। जैसे उर्दू में हम अल्फाज पढ़ते हैं इस्तानत, आनत, ताउन वगैरह, तो यहाँ पे ना का मायने है हम अस्ताइन मदद चाहते हैं, नस्ताइन हम मदद चाहते हैं, व इय्याका नस्ताइन हम सिर्फ तुझ से ही मदद चाहते हैं। तो इसका मजमूई तर्जमा क्या है? हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ से ही मदद चाहते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था नहनु, वहाँ पे भी हमने ना का मायने क्या पढ़ा था? हम। और यहाँ पर भी जो हमने नाबुदु और नस्ताइन में ना पढ़ा है, इसका मायने भी है हम। अल्लाह ताला ने हमें किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ताला ने ये कायनात इसलिए बनाई है ताकि उसकी पहचान हो, उसकी इबादत की जाए। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रब की इबादत करती हैं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक ने फरमाया है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना, हज अदा करना, दीन की दावत देना, इल्म हासिल करना, ये सब क्या हैं? इबादत की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। और इसी तरह दूसरों की खिदमत करना भी अल्लाह पाक की इबादत में शामिल होता है। ये सब क्या हैं? अल्लाह ताला की इबादत हैं। तो हमें अल्लाह ताला से क्या कहना चाहिए कि हम तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहते हैं, यानी ऐसी इबादत जो सिर्फ़ तुझे पसंद हो। इस सबक में हम जो 8वीं आदत सीखेंगे वो है हर काम में इबादत की नीयत हो, ताकि दुनिया और आखिरत में हमें अजर सवाब मिल सके। हम तो इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बग़ैर हम अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। जब हमें प्यास लगती है तो आपको क्या लगता है कि हम पानी के ज़रिए अपनी प्यास बुझाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जितना पानी पीते हैं हमें उतना ज़्यादा प्यास लग रही होती है। तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? अल्लाह ताला की मदद की ज़रूरत होती है। हम अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि एक कदम भी नहीं उठा सकते। इसी तरह अगर हम किसी से मदद तलब करते हैं, चाहे वो कोई हमारा फैमिली मेम्बर हो, हमारा दोस्त हो, हमारा जानने वाला हो, तो बड़ी हद कोई एक बार हमारी मदद कर देता है, 2 बार कर देता है, तीसरी बार वो बोल ही पड़ता है। अल्लाह ताला वो वाहिद हस्ती हैं जिससे जितनी बार भी मांगा जाए वो उतना ही मोहब्बत से हमें वो अता करता है जो हम उससे मांग रहे होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ही इबादत है। अद्दुआउ हुवल इबादतु, यानी कि दुआ ही इबादत है। तो इस सबक के इख्तिताम पर जो हमने 9वीं आदत सीखनी है वो है हर काम में सिर्फ़ अल्लाह ताला की मदद मांगें। आज का हमारा लेसन यहीं पे ही ख़त्म होता है। आपने लेसन को बार बार देखना है और गौर से सुनना है, ताकि जितने भी अल्फाज हमने इस सबक में सीखे हैं वो अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। और अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स भी अटेंड करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले सबक में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।